वो आपने एक मिसाल सुनी होगी, अगर किसी का मुंह सुरख हो तो हमें अपना थप्पड़ मार के नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए हमारे पास क्या है। अगर कोई औरत अपनी रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकलती है, शरई तकाजे पूरे करती है, तो कोई हर्ज नहीं। उन गाँवों में इतने वसाइल नहीं है कि वो भी सॉफ्टवेयर बना सकें। जापान में हज़ारों और भी माएँ होंगी। अच्छा ये है उसको स्किप कर दें। आप उन पर तनकीद तब करें अगर वो किसी को गाली दे रहे। व्यूज़ के चक्कर में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल अच्छा बुरा बोल जाए। अल्लाह पाक ने डॉक्टर को फरिश्ता रूप में पैदा किया और वो एक फरिश्ते का काम करता है। मैंने सुना एक इंटरव्यू में जहाँ पे आपने बताया कि आपके वालिदैन माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि उनके वालिदैन या उनके वालिदैन क्या वो सब पढ़े लिखे हैं? अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उमैर अली। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि हम लोग किसी को तरक्की करता नहीं देख सकते। अगर कोई तरक्की कर रहा होता है तो माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको अप्रिशिएट करने की बजाय उनको डिमोटिवेट करते हैं। हम लोग भूखे को खाना नहीं दे सकते, लेकिन उसे हमदर्दी जिता सकते हैं। हमारा माशरा इस तरह का होता जा रहा है। यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद हो रही है, ना कि तनकीद बराए इस्लाह हो रही है। वो आपने एक मिसाल सुनी होगी, अगर किसी का मुंह सुरख हो तो हमें अपना थप्पड़ मार के नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए हमारे पास क्या है। हमें हमेशा अपने मुताबिक काम करने चाहिए, बात करनी चाहिए। वो बड़ी मशहूर मिसाल है कि चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। हाल ही में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया। डॉक्टर इरफान कैसर नामी एक शख्स ने एक ज़ईफ़ औरत को तनकीद का निशाना बनाया और दूसरी तरफ उन्होंने जापान में बैठी एक खतून की तारीफ़ दी और उनको उनसे मिलाया और बताया कि यहाँ पे अगर कोई बंदा रिज़्क़ हलाल कमा रहा है तो वो जुर्म है। हमें रिज़्क़ हलाल नहीं कमाना चाहिए। अगर हमारा कोई बहन भाई अगर आगे जाता है, हमें उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, हमें उसको डिमोटिवेट करना चाहिए। मेरी नज़रों में जब यह वाक़या गुज़रा तो मैंने डॉक्टर इरफान कैसर की प्रोफाइल को विज़िट किया। वो एक ऐसा शख्स हैं जिन्होंने हमेशा तनकीद बराए तनकीद की। मुझे ऐसा लगता है कंटेंट के लिए, व्यू के लिए वो कोई टॉपिक उठाते हैं और उस पर अपनी राय का इजहार कर देते हैं और वो हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं, ख़ास तौर पे अपनी कंट्री को लेके। बहुत सारे ऐसे वाक़यात उनकी मैंने प्रोफाइल में विज़िट किए और दिन ब दिन उनकी प्रोफाइल पे वाक़यात अपलोड होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। उनका एक अपनी सोच है, उनका एक अपना किरदार है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक तरफ आप जापान और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, जापान की औरत, बूढ़ी औरत की बात करते हैं कि उसने बूढ़ी उम्र में आके सॉफ्टवेयर बना लिया, आईटी से काम किया, आईटी को मैनेज कर रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये उनका इस बात पे ध्यान डलवाना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में नौजवानों को आईटी की सहूलत मैसर नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। दूसरी मज़े की बात, हमारे बुज़ुर्ग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ना उनके पास इतने वसाइल हैं, ना हमारा मुल्क इस पोजीशन पे है कि इतने वसाइल पैदा करे। हमारे घरों की, हमारा जो इस्लामी कल्चर है उसके अंदर यही सबक दिया जाता है कि औरत की इज़्ज़त उसके घर पे है। अगर कोई औरत अपनी रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकलती है, शरई तकाजे पूरे करती है, तो कोई हर्ज नहीं। मैं बात करता हूँ उन अम्मा जान की जिसको उसने टारगेट किया कि वो उल्टी सीधी डिशें बनाती हैं। बिस्मिल्लाह दी बरकत, मैं आज आ बनाने लगी, हाँ, ये उनका अंदाज था बताने का। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि इसमें बुरा क्या है? आपने फैमिली व्लॉगिंग को बुरा कहा, मैं आपके साथ हूँ। आपने और बहुत सारे लोगों को बुरा कहा, मैं आपके साथ हूँ कि जो चीज़ बुरी है वो बुरी है। लेकिन इंसान की आंखें इतनी बंद नहीं होनी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ को भी बुरा कहें। वो माएँ, वो बहनें हमारे गाँव से तल्लक रखती हैं। उन गाँव में इतने वसाइल नहीं है कि वो भी सॉफ्टवेयर बना सकें।
جاپان میں ہزاروں اور بھی مائیں ہوں گی اور بھی بڑی عورتیں ہوں گی. سب نے سافٹ ویئر نہیں بنایا, کسی ایک نے بنایا. ہم اپنے ملک کی بات کریں, ہمیں اس عورت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو ہمارے ملک میں رہ کے باعزت ایک اپنا روزی کما رہی ہے, ایک اچھا لوگوں کو میسج دے رہی ہے. آپ کو ان کا کنٹینٹ پسند نہیں ہے, آپ کا کنٹینٹ بہت لوگوں کو پسند نہیں ہے, اچھا یہ ہے اس کو سکپ کر دیں. آپ ان پہ تنقید تب کریں اگر وہ کسی کو گالی دے رہی ہیں, اگر وہ کسی کو برا بلا کہہ رہی ہیں. ان کا کوئی بھی کنٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے ایک طنز و مزاح میں ایک چیز بنائی اور وہ مسلسل بنا رہی ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے ان کو بنانا بھی چاہیے. ٹرینڈ ہے, ٹرینڈ بدلتا ہے, انداز لوگ مختلف دیکھنا چاہتے ہیں. عزت ذلت رب کے ہاتھ میں, وہ جسے چاہے عزت دے, وہ جسے چاہے ذلت دے. اگر اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے جیسے آپ کو ملی, تو آپ کو بھی اللہ نے عزت دی, تو اس کو برداشت کرنا چاہیے, اس پہ خوش ہونا چاہیے. انسان کو نا اپنے اخلاق سے نہیں گرنا چاہیے, ویوز کے چکر میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل اچھا برا بھول جائے. آپ کو یہ چاہیے تھا, اگر کوئی چیز آپ کو بری لگی, آپ ان کو ایک ویڈیو بنا کے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ اماں جان آپ یہ کام کو ایسے 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 بہتر کر سکتے ہیں. آپ ایک باشعور انسان ہونے کا کردار ادا کرتے. اگر آپ کو ان کا کنٹینٹ پسند نہیں تھا تو آپ ان کو بتاتے کہ ایسے کر لیں, ایسے کر لیں, ایسا کر لیں. اگر آپ کو علم لگتا ہے کہ آپ کو علم زیادہ ہے لوگوں سے. ڈاکٹر عرفان صاحب, ہر کسی پہ تنقید نہیں کی جاتی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں. تنقید کرتے ہوئے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آگے والا شخص کیا ہے, وہ آپ کی ماں کی عمر کی. آپ کو شرم رکھنی چاہیے تھی, لحاظ رکھنا چاہیے تھا. سر آپ تنقید کے چکر میں اس مکھی کی مانند نہ ہو جائیں جو ہر وقت گند پہ ہی بیٹھتی ہے. آپ کو لوگوں کی صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں. جو لوگ برے ہیں ان کو بھی برا مت کہیں, ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ لوگوں کو سنوار سکتے ہیں تو لوگوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ پاک نے ڈاکٹر کو فرشتہ روپ میں پیدا کیا اور وہ ایک فرشتے کا کام کرتا ہے, نہ کہ لوگوں کو تنقید کرتا ہے. اگزامپل یہی ہے, کلینک پہ آپ کے بولے او ڈاکٹر, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو میرا خیال ہے آپ باشعور انسان ہیں. میں یہاں پہ آپ سے باتوں میں جیتنا نہیں چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہر انسان ایک جیسا نہیں. اگر آپ کو کچھ برا لگتا ہے تو اس کو تنقید برائے اصلاح کریں, ان کو کچھ سمجھائیں اگر آپ کو سمجھا سکتے ہیں. اگر نہیں سمجھا سکتے تو اگنور کریں. اگر آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے نا تو اپنے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کریں. کسی کی عزت نفس کو خراب مت کریں یا اس کو مجرور مت کریں کہ وہ آپ کے حق میں اللہ سے دعا کر بیٹھے. وہ جسے چاہے ہیرو کر دے, جسے چاہے زیرو کر دے. ٹائم نہیں لگتا تو سوچ سمجھ سے بات کیا کریں. آپ بڑے ہیں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں بھی آج آپ کے لیے جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ تنقید برائے اصلاح ہے. میرے لفظ تلخ ضرور ہو سکتے ہیں, شاید میری بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے. تو ہمارے ملک میں جو ٹیلنٹ ہے ہم اس کو پروموٹ کریں. اب ہمارے ملک میں سپر مین تو ہے کوئی نہیں, لیکن جتنے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں, رائٹ وے میں محنت کر رہے ہیں, ہمیں چاہیے ان کے حق میں بھی ویڈیوز بنائیں, ان کو بھی سپورٹ کریں. اپنے ویوز کے چکر میں اندھے نہ ہو جائیں کہ ہر کسی پہ نیگیٹو بات کریں, کچھ پازیٹیو بھی بات کریں. آپ نے ان میں صرف نیگیٹیوٹی دیکھی, پازیٹیوٹی کچھ نظر نہیں آئی. آپ کو جاپان کی عورت کی صرف پازیٹیوٹی نظر آئی, کم از کم ان کی عمر کا لحاظ کر لیتے, آپ کی ماں کی عمر کی. میں نے سنا ایک انٹرویو میں جہاں پہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والدین ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ان کے والدین یا ان کے والدین کیا وہ سب پڑھے لکھے ہیں؟ ہمارے گاؤں کا بڑا معصوم سا کلچر ہے, بڑا سادہ سا کلچر ہے, بڑے لمیٹڈ سے وسائل ہوتے ہیں. تو اب وہ اپنے لمیٹڈ وسائل میں خوش ہوتے ہیں اور وہی لمیٹڈ وسائل وہ لوگوں تک پریزنٹ کرتے ہیں. ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. اگر تنقید برائے تنقید کی بات ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ کی وائف بھی دوپٹے کے بغیر ویڈیو بناتی ہے. آپ نے بھی فیملی ولاگنگ پہ بڑی تنقید کی ہے. اب یہ نہ کیجیے گا عورت کو پورا حق ہے وہ دوپٹہ لے نہ لے یا کرے نہ کرے.
جب اپنے پہ بات آتی ہے تو اس بات کو بھی فیل کرتے ہیں. آپ کی بیگم، آپ کی وائف بے شرع کے مطابق کام نہیں ہے تو ذرا اس کی طرف بھی سوچیں. مجھے امید ہے اگر یہ آپ بات سنیں گے تو آپ کو اندر تک آگ لگے گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کسی کے بارے میں بات کرنا بہت آسان ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اچھے کاموں کو. جیسے میں آپ کی وائف کو اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ بہت اچھے میسیج دیتی ہیں، اچھی ڈائٹس بتاتی ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن اگر تنقید پہ بات کروں تو بھائی وہ بھی شرعی کام نہیں کر رہے. بھائی اچھائی کے ساتھ ہی برا ہے. ہمیں لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، سمجھانا ہے. اگر آپ کو سمجھ ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کو سمجھ ہے تو برائے مہربانی لوگوں کو سمجھائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے شعبے کے مطابق لوگوں سے بات کرنی چاہیے، اس کے مطابق لوگوں کو انفارمیشن دینی چاہیے جو آپ ایک دیتے بھی رہے ہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، کسی کی اصلاح ہو، نہ کہ تنقید کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جو اللہ نے آپ کو علم دیا اس کو پھیلائیں، نہ کہ اگر آپ کو بولنے کا ہنر آتا ہے تو آپ کسی کی ماں بہن ایک کر دیں. ایسا نہ کریں پلیز، خدا رحم. تو میں اپنی وہ پیاری اماں جان کے لیے میسیج ہے، اماں جان اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، آپ لوگوں کو ہنساتی ہیں، آپ لوگوں کو خوش رکھتی ہیں. میری نیک تمنا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ایسے بہت سارے میرے دوست بہن بھائی جو اچھا کام کر رہے ہیں، باشرعی کام کر رہے ہیں، عزت نفس کو بچا کے بیٹھے ہیں. اللہ پاک آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.